بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کا میرا پروگرام انتہائی اہم ہے اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ جو معزز مہمان ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ ان سے وہ تمام سوال جو آپ کے ذہن میں ہیں, جو ایک عام پاکستانی شہری کے ذہن میں ہیں, چاہے وہ اوورسیز ہے یا پاکستان میں بیٹھا ہے, وہ سارے سوالات میں آپ کے سامنے نکال کے لاؤں. ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو وفاق میں بھی رہی اور ایک لمبے عرصے تک وہ خیبر پختونخوا میں رہی, تقریباً 2 ٹرمز خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے گزارے, اور اس دور ایسے بے شمار دعوے تھے کہ جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا کو ایک مثالی صوبہ بنا رہے ہیں. وہاں بہت سارے دعوے کیے جا رہے تھے, منصوبوں کو لے کے بات ہو رہی تھی, کرپشن فری کے پی کی بات ہو رہی تھی, ریفارمز کی بات ہو رہی تھی. تو اس میں ان دعووں میں کتنے حقائق ہیں, وہاں کیا پیش رفت ہوئی, کون کون سے وہاں فیکٹرز تھے, کون کون سے لوگ وہاں مثبت کام کرنے میں انوالو تھے اور کون کون سے وہاں کرپشن میں انوالو تھے. اس سمیت بہت سارے اہم سوالات ہیں اور کچھ بریکنگ سٹوری آج کے پروگرام میں ڈیفینیٹلی کوشش کروں گا نکالنے کی, کیونکہ میرے پاس ایک خبر ہے جس وجہ سے میں نے آج اپنے معزز مہمان کو زحمت دی کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں. ان کی مہربانی کہ وہ آئے. میری مراد اجمل وزیر صاحب سے ہے جو کہ سابق وزیر اطلاعات بھی ہیں خیبر پختونخوا کے اور قبائلی علاقہ جات کے انچارج منسٹر بھی تھے, سابقہ جو فاٹا کے انچارج منسٹر بھی تھے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. لیکن آج آپ سے میں آپ کی اجازت سے لیکن کچھ ایسے سوال پوچھوں گا جو شاید اس سے پہلے آپ سے نہیں پوچھے گئے, اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے ویئرز کے لیے وہ سوال جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ ان کا جواب ضرور دیں گے, اور تاکہ جو آڈینس ہے اس کو ٹرو پرسپیکٹیو کی چیزیں سامنے آئیں. تو سر سب سے پہلا میں آپ سے بہت ہی اہم سوال سے شروع کروں گا جو شاید اس وقت تک آپ سے کسی نے نہیں پوچھا. آپ جب بطور انفارمیشن منسٹر تھے تو جون میں یا جولائی میں, جون کے آخر میں اگر میں غلط نہیں ہوں, یا جولائی کے پہلے ویک میں آپ سے پوچھا گیا, آپ کو ایک خبر چھاپنے کا کہا گیا تھا, چھپوانے کا کہا گیا تھا. بینگ انفارمیشن منسٹر آپ کو ٹاسک کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے اندر. ٹاسک کس نے کیا تھا آپ بہتر بتا سکتے ہیں, اور لیکن اس کا جو ٹائٹل تھا وہ بڑا خطرناک تھا کہ غدار باپ کا غدار بیٹا, اور آپ وہ پبلش نہیں کروا سکے, یا آپ نے نہیں کروایا یا آپ نہیں کروانا چاہتے تھے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیا کہانی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ جو اسپیسیفک آپ کا کویشچن ہے اس پہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو جیسے معلوم ہے میرے پاس میں 2020 جولائی 12 تاریخ کو میں اسٹیپ ڈاؤن کیا. تو میں نے اس وقت یہ کہا, یہ جو آڈیو آئی اور یہ فیبریکیٹڈ قسم کا, اس وقت میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کے لیے انہوں نے کمیشن بنا دیا, اور وہ کمیشن جو ہے نا انکوائری کمیشن جو خیبر پختونخوا حکومت اور اس وقت کیبنٹ نے پاس کیا, اور اس میں یہ لکھا گیا ہے, اور اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے ٹی او آرز میرے لیے بنائے گئے. ایسے ٹی او آرز G80 میں نواز شریف کے خلاف بھی نہیں بنے ہوں گے جو میرے لیے بنائے گئے تھے. ہاں وہ بنائیں گے جی. مسئلہ کیا ہے بھائی, اگر کوئی آڈیو آئی بھی ہے تو آج کل کے دور میں تو فیبریکیٹڈ اور وہ چیزیں, پہلے تو یہ کنفرم کر لو کہ یہ آڈیو غلط ہے یا صحیح ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اگر اس آڈیو میں کوئی بات چیت ہوئی ہے تو اس کا بھی تو ایک بیک گراؤنڈ ہوگا, تو جو وہ ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا, تو اس میں میرے پاس ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی غلط کام ہوا ہوگا تو ساری چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے. بہرحال انہوں نے ایک پورا سا جو ہے نا میرے لیے وہ کیا, کیونکہ منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ کس طریقے سے, کوئی اور چیز تو ہاتھ میں تھی نہیں. اب ایک 2 نمبر طریقہ استعمال کر کے کہ یار کس طریقے سے اس کو ابھی ہٹا دیا جائے, ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ کیا. پھر کمیشن بنایا, میں نے ویلکم کیا کہ میں نے کہا کمیشن بنا لو. کمیشن بنایا 2020 14 تاریخ کو جولائی کی, اور ہاں اس کے لیے بنایا گیا, اور اس میں لمبے چوڑے ٹی او آرز رکھ دیے. اچھا وہ اس میں کر کے اس میں تقریباً 1 مہینے کا انہوں نے ٹائم لیا تھا کیبنٹ میں, جو صوبائی کیبنٹ نے پاس کیا تھا, اور اس انکوائری کمیشن کو پھر ڈیلے کرتے کرتے کرتے, کمیشن کی رپورٹ تو آئی تھی لیکن پھر وہ دراز نہیں ہوتی, اس میں رکھ کر, اور پھر اس کے اوپر ٹائم گین کرنا بھی تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ میرے لیے بھی ایک پورا چونکہ ایک منصوبہ تھا, اور یہ کوئی پی ڈی ایم والوں نے تو نہیں بنایا تھا, پارٹی کے اندر ہی بنایا گیا تھا, حکومت کے اندر ہی سارا کچھ تھا. تو سارا کچھ جو بنایا گیا تھا تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے. اس میں سر یہ بتائیں کہ یہ جو بندہ آپ کے پاس یہ خبر لے کے آیا تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس خبر کی, وہ کیا پی ٹی آئی کا وفاقی سطح کا بندہ تھا یا صوبے کا بندہ تھا؟ نہیں, میرے خیال میں کہ اس کے 5 6 7 کہانیاں ملی ہوئی تھی, کوئی ایک وجہ نہیں تھی.
کافی چیزیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا میں وہ چیزیں ایک تو میں کر نہیں رہا تھا, دوسرا ایک خوف بھی تھا کیونکہ ان سب کو یہ بھی پتہ تھا کہ میرے خان صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے, اور یہ بھی تھا, اور ساتھ چونکہ یہ مرج ڈسٹرکٹ پہلی دفعہ ہوئے تھے اس میں بھی کافی مسائل تھے جس کو میں حل کرنا چاہ رہا تھا, اور اس میں میں نے کافی چیزوں کو کوشش کی ایڈریس کرنے کی, اس میں بھی جو ہے نا مسئلے تھے. لیکن یہ جو اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں میں صرف یہ کمپلیٹ کر لوں کہ اس پہ اس کمیشن پہ جو ہے نا 10 مہینوں کے بعد 9 مئی 2021 کو رپورٹ آتی ہے, اور اس میں اس وقت کے انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ اجمل وزیر کے اوپر جو بھی یہ ساری چیزیں تھی ہم نے انویسٹیگیٹ کی ہے, یہ کمیشن بنایا, اور اس میں وہ بے گناہ ثابت ہو گیا اور میں اس میں سرخرو ہوا. اچھا 9 مئی 2021 کو, یعنی تقریباً 10 مہینے 11 مہینے ہو اس کے بعد آ گئی. اچھا وہ جب کلیئر ہو گیا تو میری اس وقت بھی اس سے پہلے بھی میرا تو خان صاحب کے ساتھ رابطہ تھا, تو ظاہر ہے انہوں نے مجھے خود کہا کہ آپ جو ہے نا اب فرنٹ پہ آئیں. میں وہ تو کر نہیں, ابھی میں وہ تو آپ کو وہ دکھا نہیں سکتا, اور میں مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میری تو واٹس ایپ پہ خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا. اچھا وہ ساری چیزیں میں نے پھر اسے کہا, میں نے کہا کہ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, ہاں یہ ایک الزام تھا, وہ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کہتے تھے کہ جی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگے یا صحیح لگے سامنا کرنا چاہیے, اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, اور اگر وہ صحیح ہے تو وہ واپس آ جائے, اور اگر غلط ہے تو وہ تو میں تو الحمدللہ صاف ستھرا ہو گیا. اس کے بعد میں بالکل سائلنٹ, کیونکہ مجھے ساری پالیسیوں کا پتہ تھا, ساری چیزوں. یہاں پہ ترجمانوں کی میٹنگ میں ہر ہفتے یہاں پہ ہوتی تھی, تو خیبر پختونخوا سے میں ہی تھا, اور کوئی ایک میٹنگ ایسی نہیں رہی ہے جس میں نہیں ہوں. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو پھر آگے. لیکن یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے جانے, ہاں یہ تو ایسا ہوا کہ ایک دن مجھے ایک آیا, ہائی پروفائل بندہ تھا, آیا اور میرے پاس اور مجھے کہا کہ جی یہ مہربانی کر کے کل کے خیبر پختونخوا کے اخباروں میں یہ آرٹیکل, یہ تھوڑا سا ہمارے آڈینس کے لیے بتا دیں. اتنا میں نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن ایک امپورٹنٹ بندہ تھا, اتنا میں بتا. آپ کی یہ جو بات ہے, جو آپ کی ہنسی کے ساتھ جو آپ نے بات کی سیم پیج والی, اس سے نتیجہ میں بھی اخذ کر چکا ہوں, کر سکتا ہوں. تھوڑی بہت مجھے پہلے بھی خبر تھی, بہرحال ہمارے ناظرین بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی ہم احترام کرتے ہیں کہ آپ اگر اس کا نام نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے تو یہ آپ کا رائٹ ہے. اچھا میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, سیم پیج کا ماحول تھا. سیم پیج کے ماحول میں مجھے کہا گیا کہ جی یہ جو ہے نا مہربانی کر کے یہ کل کے سارے اخباروں میں آنا چاہیے. میں نے ڈاکٹر صاحب اس کو کہا, میں نے جب وہ دیکھ لیا اس کے اوپر ہیڈ لائن لکھی ہوئی غدار باپ کا غدار بیٹا. میں نے کہا یہ کیا. اچھا جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے یہ سارا پڑھنا شروع کر دیا. میں وہ میرے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ اتنا, وہ اس بندہ کو, وہ بڑا آنریبل اور بہت بڑی جگہ پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے. تو میں نے کہا جی یہ کم از کم میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں جی یہ تو کرنا ہے. میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. تو اس نے مجھے کہا, میں نے کہا کہ دیکھیں یہ میں کسی صورت میں نہیں کروں گا. اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ آپ کو پتہ ہے سر اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے. میں نے کہا کیا ہوگا. میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مجھے حکومت سے نکالا جاؤ گا, میرا ریزائن لے لینا, اگر وہ کہیں گے میں ریزائن دے دوں گا. اچھا اس نے مجھے کہا کہ نہیں جی اس کے سے بھی سخت ریپرکشن ہوں گے. میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہرحال مجھے تو پتہ نہیں. میں نے کہا کہ یار ایک کام, اچھا مجھے اب یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے لیے پھر چونکہ سارے آن بورڈ تھے, اس کے لیے یہ تو ایک وجہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی, اور بھی کافی وجوہات تھی, وہ سارے مل کر پھر اس کے لیے یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک جعلی آڈیو کے اوپر اور اس طریقے سے کر کے. اور پھر اس کے بعد اچھا جعلی آڈیو آنے کے بعد بھی مجھے بلایا گیا. وہ تو خیر مجھے چیف منسٹر نے بلایا. تو چیف منسٹر نے مجھے بلایا, ہم بیٹھے, تو اس نے مجھے کہا کہ یار اجمل آپ بہت پنگے لیتے ہو یار, تھوڑا سا تو احتیاط کیا کرو, کسی کی بات مانتے. اب دیکھیں یہ اس طرح کی جو ہے نا چیز آئی ہوئی ہے تو آپ کو کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو ہے نا یہ آپ دیکھیں. اور اس نے مجھے سیدھا اشارہ کیا کہ کس کی طرف سے ہے, اور اس نے کہا کہ میں بڑے پریشر میں ہوں, یہ ہے وہ ہے. تو اور ادھر سے مجھے پرائم منسٹر بھی کہہ رہا ہے تو اگر آپ اس پہ ریزائن دے دیں گے تو یہ چیز نہیں چلے گی. میں نے کہا کیا مطلب. اس نے کہا پھر نہیں چلے گی. میں نے کہا جائے باڑ میں, ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ چلی جائے.
جب اگر غلط ہے تو میں فیس کروں گا. اس پہ میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ریزائن اس طرح دے دوں. اس پہ میں اڑ گیا تھا. میں نے کہا ہاں نارمل حالت میں آپ کا حق ہے, آپ مجھ سے مانگے, یو آر باس, میں آپ کو ریزائن دے دوں گا, میں نے کون سا وہ کرنا ہے, وہ ٹھیک ہے. بٹ اگر کوئی یہ والا ہے کہ جی پھر یہ کل کو چل جائے گا, اور پھر اس کے بعد 2-3 دن تک وہ میرے اوپر ٹرائیاں کرتے رہیں کہ جی کس طریقے سے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو پلانٹ کیا گیا تھا یا جو لوگ اس میں انوالو رہے اس اور پھر ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا, اس میں میرے پاس ایسے ویڈیوز ہیں جس پہ اگلا قرآن پہ حلف رکھ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے فلانی جگہ پہ بلایا گیا تھا اور فلاں سرکاری افسر تھا اور سرکاری گھر میں بٹھا کر یہ کہا گیا کہ آپ کے سارے معاملات ہم حل کر دیں گے, آپ مہربانی کر کے آپ اس آڈیو کو اور اس چیز کو آپ ڈینائی نہ کریں. وہ میرے پاس ویڈیو ہے, ابھی تک میں اس کو نہیں لے کر آیا ہوں سامنے. لیکن آپ کے پاس ہے وہ آڈیو نہیں ہے, ویڈیو ہے. اور پھر کنورسیشن بٹوین جو ہوئی ہے ٹیلی فونک, وہ بھی میرے پاس اللہ تعالیٰ کے کچھ اچھے بندوں نے پہنچا دیے کہ وہ کنورسیشن کا بھی 2 لوگوں کے بیچ ہوئی, 2 لوگ نہیں, جو لوگ تھے. اچھا پھر اس میں کچھ چیزیں ریٹرن میں بھی موجود ہے, ساری چیزیں میرے پاس ہے, لیکن وہ میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ یار اگر اس وقت میں اس چیز کی طرف جاتا, میں نے کہا نہیں کمیشن بنائیں, اور کمیشن کا 1 سال. اچھا اس دوران تو آڈیوز کی جو اس وقت ویسے برمار ہے, تو کم از کم چلیں آپ کے کیس میں آڈیو ریفارم کی طرح آڈیو کی انویسٹیگیشن تو ہوئی نا, کمیشن تو بنا. ویسے تو آڈیوز بہت ساری اس وقت مارکیٹ میں پھر رہی ہیں, آپ کے سابق پرائم منسٹر کی آڈیوز بھی ہیں اور بھی چیزیں, لیکن آپ کی ایٹ لیسٹ انکوائری ہوئی, تو اس کے نتیجے کو تھوڑی سی بات کیجیے گا کہ کیا اس سے نکلا کیا. وہ تو میں گیا اس میں اچھا بس ایک ہی بات ہے, کمیشن میں جن صاحبان کا اس میں ہاتھ تھا, ٹھیک ہو گیا, وہ ان کو بلا کر میرے خلاف ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں, یعنی انکوائری کن سے کی جاتی ہے, ان سے. لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلیک اینڈ وائٹ میں جب چیزیں چلی گئی, جس چیز کو انہوں نے وہ بنایا تھا, اس کے تو میں سرے سے یعنی کہ وہ ممبر بھی نہیں تھا, میں ممبر بھی نہیں تھا. وہ ہمارے جو یہ وزیر صحت ہے تیمور سلیم جگڑا, وہ چیئرمین تھے, اس کے ساتھ 2 گریڈ 20 کے افسر تھے, 3 اور اس طرح کے اور افسران تھے, اور پوری کمیٹی تھی جنہوں نے وہ کام کرنا تھا. اس میں وہ پھر کمیشن کی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ جو کام ہوا تھا وہ بالکل صحیح ہوا تھا, اس میں کوئی غلط کام بھی نہیں ہوئی. یعنی کہ نہ میں ہوں اور نہ وہ کام غلط ہے, نہ وہ کام غلط ہے. اچھا تو پھر مجھے 1 سال کس چیز کی سزا ملی؟ اچھا سر, میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. بتائیے گا کہ جو ایک آپ کا دعویٰ تھا, آپ کی گورنمنٹ کا دعویٰ تھا کہ جی ہم کرپشن فری ہیں اور ہم تبدیلی لا رہے ہیں اور ہم چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں. بی آر ٹی کا منصوبہ جو کہ شروع بہت تھوڑی کاسٹ سے کیا گیا تھا اور اب وہ بہت آگے چلا گیا ہے, اور اس کے اندر بھی بہت سارے آپ کی کے پی کی گورنمنٹ کے یو ٹرنز بھی ہیں, بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہیں. آپ وزیر انفارمیشن رہے, آپ کیبنٹ میں رہے, آپ کو یقینی طور پہ سارے حالات کا پتہ ہوگا کہ وہ کیا کیا مرحلے تھے بی آر ٹی کو لے کے. اس پہ کائنڈلی بات کیجیے گا. اور اس میں جو irregularities تھیں, جو کرپشن تھی, اس کے حوالے سے آپ کو عدالت نے بھی ڈائریکشن دی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن وہ تحقیقات کیوں نہیں ہو سکی اور وہ کیا پرابلم ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے گا. اب اس میں وہ جو جون والی بات ہے نا, اس کو یاد کرتے ہوئے اس میں میری دوسری گستاخی کا آپ نے ڈائریکٹ پوچھ لیا کہ دوسری گستاخی, اب یہاں پہ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دوسری میری کیا گستاخی تھی. گستاخیوں کا میرا ایک بڑا لمبا لسٹ ہے, لیکن اس میں جو آپ نے ایک یہ ہوا یہ کہ بی آر ٹی تو بیسکلی پچھلے حکومت میں, جس کا پچھلے حکومت کا میں حصہ نہیں تھا نا, جو اس سے پہلے والی تھی, وہ تو خٹک صاحب کے دور میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو اس وقت یہ بی آر ٹی شروع ہو گئی تھی. بھارت کمپلیشن کا یا جو وہ ہے کمپلیٹ تو خیر آج تک بھی نہیں ہوئی ہے مکمل, لیکن جو پروسیس تھا وہ ہمارے دور میں ہوا. اچھا اس میں یہ تھا کہ ظاہر میں خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان تھا, تو آپ کو پتہ ہے بی آر ٹی کے پیچھے آپ سارے لگے ہوئے تھے. جتنے میڈیا ٹی وی چینل ہے, روزانہ پریس ٹاک کرو یا ٹی وی میں جاؤ, بی آر ٹی بی آر ٹی بی آر ٹی. اچھا ایک دن میٹنگ ہماری ہو رہی تھی تو میں نے وہاں کے یہ جو کنسلٹنٹ اور کانٹریکٹر اور یہ سارے آئے ہوئے تھے اور چیف منسٹر اور سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں میں نے ایک سخت موقف اختیار کیا کہ میں نے کہا کہ یار آپ لوگ کو, میں نے ان کو کہا جو کانٹریکٹر تھے, جو دوسرے لوگ تھے, میں نے کہا کہ آپ لوگ بار بار ہمیں ڈیٹے دے رہے اور ہم وہ ڈیٹ آپ کے بہاف پہ ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں اور پھر میڈیا میں ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے.
کمپلیشن ڈیٹ کہ یعنی ہم اس ٹائم تک کہ اس پہ ڈیٹ پہ کریں گے. میں نے ویسے کوئی کمپلیشن ڈیٹ نہیں دی, لیکن میرے سے پہلے جو وزیر اطلاع تھا اس نے اس طرح کی آپریشنل ہونے لگے, اس نے تو کافی ماشاءاللہ بونگیاں ماری تھی, اس لیے تو پھر اس کے ظاہر ہے اس کا پھر وہ لوگ یہی مجھ سے وہ کریں, لیکن میں کوئی ڈیٹیں نہیں دے رہا تھا اور نہ میں نے دی ہے ریکارڈ کے اوپر. اچھا میں نے یہ بات کر دی, جب میں نے ڈاکٹر صاحب یہ بات کر دی وہاں پہ کچھ مطلب ہے کہ پھر مجھے سائٹ پہ کیا گیا, جب میٹنگ ختم ہو گئی تو مجھے وہاں پہ کہا گیا کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں, یہ ہمارے اپنا گورنمنٹ کے سی ایم بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا جی کیا ہے مطلب ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ کمپلیٹ بھی نہیں کر رہے تو ہم اس کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے, یہ چیزیں تو اس طریقے سے تو ہم, کیونکہ جواب تو میں نے دے. تو ادھر مجھے پتا چلا کہ جی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں کانٹریکٹر اور ان لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یہ جو اس کی بینک گارنٹی ہے نا جی, یہ ویسٹ انڈیز کی ہے. اب میں نے دیکھی تو نہیں ہے, لیکن وہاں پہ یہ بات میں نے سنی. پھر اگین میرے پاؤں میں سے زمین نکل گئی کہ ویسٹ انڈیز کی بینک گارنٹی کیسی ہے, اور بند پشاور میں رہا ہے اور ہے ویسٹ انڈیز کی بینک گارنٹی. تو مجھے کہا کہ ہم نے وہ اگر وہ چلا گیا تو یہ ساری چیزیں ایسی کی ایسی رہ جائیں گی اور یہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوگا, تو یہ ذرا ہولا ہاتھ رکھے. اچھا میں سوچ رہا اس دوران کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے اس وقت کے معزز چیف جسٹس صاحب تھے سیٹھ وقار صاحب مرحوم, ان کا فیصلہ آ جاتا ہے بی آر ٹی کے حوالے سے, اور وہ فیصلے میں وہ کہتا ہے وہ 35 نکات تھے, تقریباً 35 تھے یا 36 نکات تھے, اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے, اور اس نے کہا کہ اس سب پہ جو ہے نا اس سب کی انویسٹیگیشن ہوگی اور بیفور دا کورٹ ہر ہفتے پیش کیا جائے گا, اور کرے گا کون؟ ایف آئی اے. ٹھیک ہے. جب یہ آ گیا تو ان دنوں میں ایک دن بیچ میں گزرا, تو اب ظاہر ہے پھر میڈیا کہ جواب دینا ہے کہ جی فیصلہ آ گیا بی آر ٹی کے حوالے سے, اس کے لیے کیا جواب دینی ہے. اچھا اب وہاں پہ میٹنگ بلائی گئی, تو پھر اگین سی ایم بھی بیٹھے ہوئے تھے, سارے بیٹھے ہوئے تھے, ڈسکشن ہو رہی تھی. تو میرا یہ موقف تھا, میں نے کہا جی اس فیصلے کو ہم منوان تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تسلیم کرتے ہیں اور اس کی انکوائری کریں, جس نے چوری چکاری کی ہوگی, جو بھی غلط ہوا ہوگا اس کو سزا ملے گی, اور یہی تو عمران خان کا ویژن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بہرحال اس پہ بات نہیں بن رہی تھی, اس کے لیے مجھے اس وقت جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کرنا پڑے, وہ پشاور آئے تھے. ان دنوں میں جہانگیر ترین صاحب تھے. تو بی آر ٹی کے معاملے پہ آپ نے جہانگیر ترین کو اس وقت آن بورڈ لیا؟ ہاں وہ آئے ہوئے تھے. تو میں نے جے کے ٹی کو کہا, میں نے کہا ترین صاحب ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا اچھا یہ اسی دن کی بات ہے. میں نے اسے کہا, میں نے کہا ترین صاحب یہ جو ہے نا یہ جو وہ ہو رہا ہے اس کو اگر ہم, کیونکہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم اس کو چیلنج کریں گے. میں نے کہا دیکھیں, میں نے کہا کہ کل تک ہم اپوزیشن کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جو اپوزیشن سٹے کے پیچھے, اس وقت کی جو حکومت ہے سٹے کے پیچھے چھپ رہی ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہمارے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ جی یہ تو سٹے کے پیچھے چھپ رہے. اچھا ہوا کیا ڈاکٹر صاحب کہ ترین صاحب نے مہربانی کی, اس نے بات کر دی. تو بہرحال اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ کا موقف ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پھر میں پریس کانفرنس کر لوں. اس نے کہا کہ آپ کر لیں. میں گیا جی, میں اپنے ڈی جی کو کہا کہ میرے لیے پریس بریفنگ تیار کر لے. یہ وہ باتیں ہیں جو ریکارڈ پہ ابھی بھی موجود ہے. میں نے پریس کانفرنس کر دی. پریس کانفرنس میں میں نے کہا بی آر ٹی کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو منوان ہم تسلیم کرتے ہیں, اور اس میں جس نے غلط کیا اور جو غلط ہوا ہے اس کو ہم سرنڈر کریں گے, سر تسلیم خم کریں گے, اور یہ عمران خان کے ویژن ہے. اچھا میں نے یہ ساری باتیں کر دی, وہ ٹی وی پہ چل گیا, سارا ہو گیا. اب 2 دن گزر گئے, بیچ میں نے میرے خیال میں فرائیڈے کے دن میں نے یہ کیا, جیسے آج فرائیڈے, تو ہفتہ اتوار بیچ میں گزر گیا, منڈے گزر گیا. تو ٹیوزڈے کو میرا پی آر او مجھے کہہ رہا ہے کہ سر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو. میں کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا سر وہاں پہ ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے سپریم کورٹ میں بی آر ٹی کے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے چیلنج کر دیا. اچھا, اور ادھر جو ہے وہ آپ پریس کانفرنس کر چکے میں 2-3 دن پہلے کہ جی خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے, اور ادھر جناب بار سے کام ہوا. اچھا میں سیدھا ادھر سے اٹھ کر میٹنگ سے میں سیدھا سی ایم کے پاس گیا.
میں نے سی ایم صاحب کو کہا, میں نے کہا سر یہ کیا ہے, مجھ سے پریس کانفرنس کر, میں نے پریس کانفرنس کی آپ کے نوٹس میں یہ وہ فلانا. انہوں نے مجھے کہا یار اگین وہی, انہوں نے مجھے کہا یار ایک تو اجمل آپ جو ہے نا زیادہ پنگے لیتے. اب یہ اس نے مجھے اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا. اچھا لیکن پتا تھا اس کو, میرے سامنے اس نے یہ کہا, ظاہر ہے وہ اپنی وہ اب اس کو کس نے کہا کیا ہوا ہے, کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل جو تھا خیبر پختونخوا حکومت کا, تو اسی نے چیلنج کیا, وہ تو ایسے ہو نہیں سکتا, تو اس نے کیا, اور ابھی تک وہ سٹے پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے. اچھا یہ میری بی آر ٹی کے حوالے سے وہ جو آپ کہہ رہے کہ بی آر ٹی میں کیا ہوا, اب اگر وہ انکوائری ہو جاتی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا نا, کیونکہ سپریم کورٹ اپنا پشاور ہائی کورٹ کے اس وقت کی چیف جج ایف آئی اے نے کرنا. میں ابھی تو خیر یہ ابھی جو حکومت آئی ہے, کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے, اس میں وہ لگے ہوئے ہیں, لیکن دیکھیے میں پھر اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا, کیونکہ جب کسی کے ساتھ ہونا ہوتا ہے نا تو جیلی آڈیو پہ بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ کیا. اب آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, ایک بات آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, کتنے لوگوں کے آڈیو آئے, بے شمار آڈیوز آئی ہیں, اور ہم تو اور کس کے نہیں آئے, ایک کس کے نہیں آئے, بڑے بڑے لوگوں کے, سب بڑے بڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے آ گئے نا, کسی کے لیے کمیشن بنا. ابھی جو ججز کا ہے وہ آپ کے سامنے, بقایا پاکستان میں اس کا وکٹم بنا اور میں نے اس کا سامنا کیا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دو نہیں ایک قانون, دو پاکستان نہیں ایک پاکستان, اور پھر ریاست مدینہ کی بات, تو وہ تو مجھے اس ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ پیش کیا گیا تھا جو اس وقت بات ہو رہی تھی, اس کی ہم نے تو اس کا سامنا کیا, ہم نے تو وہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں وہ, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو ملم جبا ہو, بلین سونامی ٹری ہو, بی آر ٹی ہو, دوسرے تیسرے اور جو ہوئے ہیں, کسی ایک بندے کے خلاف خیبر پختونخوا میں کوئی انکوائریاں بنتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, آگے بات نہیں آتی, ختم. میری بات آپ تو آڈیو تو چھوڑ دے, ابھی تو ویڈیو بھی آ گئی ایچ ڈی ریزلٹ میں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس ملک میں خدا کے واسطے ایک قانون بنائیں, اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے, سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اب آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جی سیشن کورٹ سے جب سزا ہو جاتی ہے, کسی کو سزائے موت ہو جاتی ہے, اس کی اپیل جاتے جاتے 10 سال لگ جاتے, اور یہاں پہ آج کسی کو پکڑا جاتا ہے کہ اگلے دن ضمانت ہو جاتی ہے, کورٹ کے دروازے بھی کھل جاتے. تو ڈاکٹر صاحب خدا را اس ملک میں یہ ایک قانون, اگر اجمل وزیر کا تعلق وزیرستان سے تھا تو پہلے وزیرستان کے لوگوں نے ہم نے کم قربانیاں دی, اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ہم اور تو کچھ آپ کر نہیں سکتے ہو, پھر بدنام کرنے کے لیے یہ طریقے, اور اس طریقے سے کوشش کی جاتی تاکہ جی منہ بند ہو. لیکن الحمدللہ ہم نے تو اس کا بھی وہ کیا. یہ تو ابھی آپ کا پروگرام 10 گھنٹے آپ پروگرام میراتھن وہ کر لے تو باتیں ختم نہیں ہوگی. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو, اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ 3 سال یہ یعنی 12 جولائی سے لے کر اور یہ ابھی تک, یہ تقریباً جب تک یہ گورنمنٹ کے اختتام تک, ٹھیک ہے, یہ میرے اوپر کیسے گزرے. ان چیزوں کی وجہ سے میں 3 مہینے ہاسپٹلائز رہا, میں 1 سال تک پھرنے چلنے کے قابل نہیں تھا, ٹھیک ہے, منٹلی طور پر میرے صحت کے ساتھ کیا ہوا سب کچھ ہوا, لیکن اس کے باوجود ایک ایسے چیزوں پہ جس میں گناہ بے گناہ ہو کر, اور پھر جو حرکتیں کیے گئے, وہ تو کبھی وقت ہوگا تو میں اس پہ وہ کروں. سر ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ ایسے فیک اکاؤنٹس ابھی نگران حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سامنے آئے ہیں, جن اکاؤنٹس میں آپ کی جو پارٹی تھی, سابقہ پارٹی, وہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف بھی ٹرولنگ کرتی رہی, اور ایک نیریٹو بنایا اپنے اگینسٹ جتنے لوگ تھے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ان کی بے عزتی بھی کی, اور ان کو اربوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ گھر بیٹھے فی کس 25,000 اور 30,000 اور 40,000 دیا جاتا رہا.
تو آپ کے دور میں کیا یہ بھرتیوں کا عمل شروع ہو گیا تھا؟ اور اگر یہ ہوا تو یہ کتنی اسٹیٹ کے خزانے کے اوپر بوجھ ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے اسٹیٹ کے ساتھ؟ یہ تیسرا پوائنٹ آپ نے لے لی، تیسری گستاخی. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ وہ 1100-1200، آپ ڈیٹ اٹھا لیں 2020 جولائی 12 جولائی تک، ٹھیک ہے جی. یہ اس وقت تک کوئی ایک بھرتی میرے ٹینیور میں، ایک بھرتی اگر ہوئی ہو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تو آئیں، جو چور کی سزا ہو میری. ٹھیک ہو گیا. اچھا میرے ٹینیور کے دوران 1 روپیہ کسی مد میں گیا ہو، کسی بھی مد میں، بالکل ٹھیک ہے، تب بھی میں ذمہ وار ہوں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ جو بات آپ کر رہے، میرا تو ٹینیور 12 جولائی تک تھا 2020. یہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں میری جان، یہ 2022 اور 23 کے درمیان ہوئے ہیں. یہ ہو گئی ہے، یہ میرے دور میں نہیں ہو سکتے تھے. اس کی وجوہات تھے، یہ قومی خزانہ ہے، ایکسچیکر پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے. کیسے جو ہے نا آپ کو گھر میں بیٹھ کر میں 25,000 روپے تنخواہ دوں گا اور آپ 2 پوسٹیں لگاؤ گے؟ ایسے ہی کو خالہ جی کا گھر ہے کیا ہے؟ ٹھیک، یعنی یہ آپ کے ٹینیور کی بات نہیں ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ برچیاں جو ہوئی ہیں یہ آپ کے بعد ہوئی ہیں. لیکن کہیں آپ کے دور میں کہا تو جاتا آ رہا ہوگا نا، آپ کو کسی نے کہا تو ہوگا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس پہ کوئی بات کی؟ نہیں، یہ پروجیکٹ، ہاں نہیں اس پروجیکٹ پہ بات ہو رہی تھی. اچھا میرے پاس اس کے اوپر بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ پبلک اویئرنیس فار مرج ڈسٹرکٹ ایک کمپین ہم نے شروع کرنا تھا، جس میں ریڈیو بھی 5 ڈسٹرکٹ میں ریڈیو لگ چکے ہیں، ابھی بھی ہے 5 ڈسٹرکٹ میں ریڈیو، اور وہ پبلک اویئرنیس کے لیے کرنا تھا. وہ ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور یہ بھی تھا کہ یہ بھی میرا یہ تھا، یہ جو چیزیں جب سامنے آ گئی تو میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایک فاٹا کے لیے وہاں پہ پبلک اویئرنیس کے لیے وہاں پہ لوگوں کو انگیج کیا جائے، اگر لوگوں کو بھرتی کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. بٹ وہ تو اس کے بالکل الٹ ہو گیا، وہ تو پھر پورا جو ہے نا وہ کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن یہ میرے دور میں نہیں ہوئے، تو بہت بعد میں ہوئی. ٹھیک ہو گیا سر. ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اجمل وزیر صاحب سے مزید کچھ اہم نکات ہیں جن کے اوپر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سر آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہمارے پروگرام میں کی، آپ کی مہربانی. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب یہ بتائیں کہ آنے والا جو وقت ہے استحکام پاکستان پارٹی کا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ خود بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعے کے بعد سامنے آئے، میڈیا پہ آ کے بات کی، پریس کانفرنس کی. آپ کے خیال سے پی ٹی آئی کے کون سے ایسے لوگ تھے جو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک ایکسٹریم لیول کے ٹکراؤ کی طرف جانا چاہیے؟ اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا آپ، کیونکہ ترجمانوں کے اجلاس میں ڈائریکٹلی سابق وزیر اعظم کے ساتھ بھی بیٹھتے رہے، تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو میرا تو 3 سال کا تھا، اور اس کے بعد میں سیریسلی یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں نے کوئی پالیٹکس نہیں کرنی، کیونکہ میں مینٹلی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں تھا. کہ آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے میں نے یہ چیزیں وہ کی، یہ تو ابھی میں نے 3 باتیں آپ کو بتائی. اگر میں پوری اس بتا دوں 15-20 صفحات کے وہ ساری چیزیں کہ جو ہم جیسے لوگ گستاخیاں کرتے تھے اور پھر وہ اکٹھے ہوتے ہوتے ہمارے لیے اتنے بڑے مسائل بنتے تھے. میں سائڈ پہ ہو کے اچھا اب 9 مئی کا واقعہ جب ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں خود دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کی ٹی وی چینل دیکھ لو، اور وہ فوٹیج دکھا رہے کس کے؟ کرنل شیر خان کے مجسمے کے، اور جس طریقے سے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور پھر جو وہاں پہ تمرگرہ میں جو ہوا، چکدرہ میں جو ہوا، اور پھر جو کور کمانڈر ہاؤس جو جناح ہاؤس ہے اس میں جو ہوا، اور پھر MM عالم کے وہ جو ایئر بیس، اور وہ جو کچھ ہوا. اس کے بعد 2 راستے تھے. یعنی جس طرح میں چپ کر کے رہ رہا تھا، میں تو پارٹی میں کسی میٹنگ کسی چیز میں بھی نہیں تھا، اور پارٹی نے تو مجھے خود سائیڈ لائن کیا تھا. اور یہ سب کچھ اس لیے کرایا گیا تھا کہ اس کو جی سائیڈ لائن کرو، تو سائیڈ لائن تھا.
تو میں سائڈ لائن تھا. اب یہ تھا کہ چونکہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, حکومت سے وہ تھا, پر وہ تو میرے رابطے تھے. لیکن جب یہ بات میں نے دیکھی تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا, میں نے کہا نو, اب اگر میں چپ رہتا ہوں اس کا معنی یہ ہوگا کہ چپ رہنا آدھا رضامندی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں چپ نہیں رہتا ہوں, میں بات کروں گا, تو وہ پھر ظاہر ہے وہ ڈسپلن اور یہ وہ ساری چیزیں کہ جی دیکھیں پھر یہاں پہ آپ کو وہ جو گالیوں کا بریگیڈ ہے وہ آپ کے شروع ہو جاتا ہے. تو ہم تو زیادہ پھر اس چیز کو, اچھا میں نے سوچ لیا, میں نے کہا نہیں یار اب بڑے پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا لیے, مطلب کہ اس سے پہلے میں کاف لیگ میں تھا, میں نے زیادہ پارٹیاں چینج ویسے نہیں کیے, اس کے بعد پی ٹی آئی, یہ 2 پارٹیاں, تو ان کے میں 20 سال جھنڈے اٹھائے, 18 سال ان کے ساتھ تھا, اور یہ بقایا جو عرصہ ہے یہ ان کے ساتھ تھا. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں ابھی پاکستان کا جھنڈا ہمیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ اس مشکل حالات میں اور جو کچھ ہوا پاکستان کا, تو جو اس دن میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, باہر کی میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا, اور جس طرح پاکستان کا پکچر پوری دنیا میں گیا, جو 9 مئی کا میں اگین وہ 9/11 جو امریکہ کے لیے تھا, ہمارے لیے 9 مئی اس سے زیادہ وہ تھا جس طریقے کا ہوا. اس کے بعد میں آیا, نہ کسی کی پریشر, نہ کسی کی بات, پریشر تو ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے نا جن کے اوپر ایف آئی آر تھے, یا جو پکڑے گئے تھے, یا جو پکڑے جا رہے تھے, ٹھیک ہو گیا. تو میرا تو نہ لینا نہ دینا, تو پھر اس کے بعد کون پریشر کیوں دے گا, مطلب ہے کہ کامن سینس کی بات ہے, کیوں پریشر دے گا. اچھا یہ پھر اس پہ میں نے فیصلہ کیا, اور اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ کیا کہ اگر یہ ابھی بھی میں کہتا ہوں, یہ جو کسی کو 45 دن کے بعد 9 مئی یاد آ رہا ہے, ابھی کسی کو جو ہے نا 40 دن کے بعد یاد آ رہا ہے, کسی کو 30 دن کے بعد یاد آ رہا ہے, کسی کو 15 دن, کسی کو, یعنی کم از کم سب لوگوں کو 9 مئی 10-15 دن کے بعد شروع ہوتے ہیں, اور 45 دن تک تو ابھی آہستہ آہستہ یاد آ رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, میں تو یہ بھی نہیں, اچھا یہ میں دیکھتا ہوں ہمارے کافی یار دوست ہیں, سیاستدان ہیں, وہ پھر آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے آبا و اجداد کا آرمی سے تعلق تھا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہو بھائی صاحب 9 مئی تو اس وقت ہو گیا تھا, بھائی ہمارا تو, میرے تو اپنے جو میرا اپنا والد اور اپنا جو میرا خاندان, تو میں تو فوج میں کوئی رہا ہی نہیں, نہ ابھی ہے, ویسے میرے ریلیٹیو میں ہے, بٹ اس طرف سے تو میرا کوئی فوج میں نہیں. لیکن میں پاکستانی ہوں, میں فوج کو اپنا فوج سمجھتی ہوں, کیونکہ یہ صرف فوج کا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ نوجوان جو کیپٹن میجر ہے وہ میری اور آپ کے لیے وہاں پہ جانے دے رہی, میں نے تو خود دیکھے وزیرستان میں, نارتھ ساؤتھ میں, اور وہ سارے حالات ہم نے تو خود دیکھیں, فیس کیے. اچھا وہ, اور ہم پورے ایریاز اس کے لیے IDPs بنے. آج ہم اس نیریٹو کے ساتھ چلے کہ جی, یا اس باتوں کے ساتھ چلے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یعنی اس پہ چپ کر جائے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا پہلے بھی میں جو کہ ترجمانوں کی میٹنگ میں یہاں پہ بیٹھتا تھا, آپ یقین کریں, اس پہ میں کبھی پھر بات کروں گا, ترجمانوں کی میٹنگ میں پورے 2 سال متواتر جب تک میں انفارمیشن میرے پاس تھی ترجمان تک, تو کوئی میٹنگ ایسا نہیں رہا, اور ہر ہفتے جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتا تھا, ایون جب وہ چھٹی کا دن بھی وہ مس نہیں کرتے تھے, یہ میٹنگ ضرور ہوتا تھا, چاہے بنی گالا میں ہو, چاہے PM سیکریٹریٹ میں ہو, چاہے PM ہاؤس ہوتا تھا. اور اس میں یہ جب ابھی میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ یہ لوگ لگے رہتے ہیں, یہ وہاں پہ ان میٹنگز کے دوران کیا کہتے تھے, ٹھیک, یہ جو اب آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں جی کہ یہ غلط ہو گیا, لیکن اس وقت یہ ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت جو کہتے تھے, اور اب میں سوچتا ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے دوست اگر بہت مجبور نہ کر لیں تو ٹی وی پروگرام پہ میں آتا نہیں ہوں, کیونکہ پھر ہماری زبانیں گستاخیاں پہلے ہم نے کی ہے, اس کو بڑا بھگتا 3 سال, اب اور مزید ہو جاتی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مثلا خیبر پختونخوا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے جنہوں نے بڑے عہدے انجوائے کیے, آج کدھر ہے, کیوں چھپے ہوئے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بھائی صاحب اس نیریٹو کے ساتھ چلنا ہے تو کہہ دو نا, پشتو تو یہی ہے نا, ہمارا تو یہی ہو, سامنے آ جاؤ, یا ہاں کرو یا نہ کرو. یہ درمیان میں کیوں, یہ بیچ والا جو ہے نا کام, اس پہ لوگ بڑا فخر کرتے ہیں بھئی, یا پھر فرنٹ پہ آ جاؤ یا پھر وہ کرو, لیکن آپ سارے دیکھ رہے ہو. اچھا سر, ساتھ میں آپ سے اس پہ ترجمانوں کی آپ نے بات کی,
استقامت پاکستان پارٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ اپنی الگ پارٹی بنا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر آپ بھی ایک تو خیبر پختونخوا کے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ہیں، تو کیا استقامت پاکستان پارٹی کے علاوہ بھی ایک اور پارٹی بنے گی، اور اگر وہ بنے گی تو وہ کس لیول کی پارٹی ہوگی؟ دو چیزیں کلیئر کریں. ایک تو یہ کہ جے کے ٹی کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ تعلقات ہے، علیم خان صاحب کے ساتھ ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے اور سیاست میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. بٹ میں استحکام پاکستان کا خبریں بھی چلی تھی، میں نے اس کی تردید بھی کی کہ میں نے جوائن نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا، میں نے تردید کی ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا سارے کچھ. اب چونکہ ان کے ساتھ نام چلا تھا، میری ملاقات بھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن میں عشائے میں نہیں تھا. وہاں کا جو عشاء ہوا تھا جس کے بارے میں خبر، اور اگلے دن پریس کانفرنس تھا، تو کہیں پہ میں بھی منہ لٹکا کر بیٹھا ہوتا یا ایسے بیٹھا ہوتا. وہ والا ہم نہیں. اگر ہم نے کرنا ہوتا ہے تو پھر نروں کی طرح بیٹھنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ایک دن آپ پارٹی میں اعلان کر دو اور اگلے دن جو ہے نا آپ اس پہ پشیمان ہو؟ تو اس لیے میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، کوئی وہ نہیں کیا. آگے میں سیاست کرتا بھی ہوں یا نہیں کرتا ہوں، کیا ہے یہ سارا میں دیکھوں گا، کیونکہ میں نے 3 سال جس مائنڈ سیٹ میں گزارے ہوئے ہیں، ابھی آہستہ آہستہ میں پہلے تو میں اپنے آپ کو سیٹ کر دوں تاکہ اس پوزیشن میں آ جاؤں کہ میں نے کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے بقایا تو اللہ تعالیٰ پاک نے حساب کتاب سارے برابر کر لیے اور کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جنہوں نے میرے ساتھ کیے، لیکن کچھ جو تھوڑے بڑے ہوں گے وہ ہم نے خود بھی دیکھنا ہوتا ہے. میں بھی قبائلی ہوں، کوئی ایسا نہیں ہوں کہ 100 سال بھی گزر جائے، لیکن اگر کسی نے زیادتی کیا ہے تو کم از کم پوچھ سکتا ہوں اور بول بھی سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ہاتھ پاؤں والے ہم نہیں ہیں، لیکن بول بھی سکتا ہوں اور پوچھ بھی سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح بھی نہیں ہے کہ خالہ جی کا گھر ہے کہ آپ صاحب میرے ساتھ کر لو اور بے گناہ مجھے ذلیل کر لو اور میرے ساتھ جو ہے نا وہ کر لو، اور پھر اس کے بعد میں چپ کر کے آپ کو دیکھتا رہوں گا کہ بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا. اب مجھے گالی دو گے تو میں کیا کروں گا؟ یہ گالی ہے کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر اور اس کو ذلیل کرا کے رسوا کرا کے اور پھر اس کے بعد وہ دھکے کھائیں اور پھر اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو کلیئر کر لے، اور پھر اس کے بعد آپ میں کٹ سی اتنی شرم و حیا بھی نہ ہو کہ آپ ریکگنائز کریں کہ ہاں جی اس نے کمیشن بھی بنایا تھا، اس نے پروف کیا کہ یہ بے گناہ ہے. اب جو اس کے ساتھ ہم نے 1 سال 1.5 سال جو اس وقت کیا تھا تو اس کا مداوع تو کرنا چاہیے تھا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، اس میں آپ کا بالکل رائٹ ہے. جو چیزیں ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے تحت سامنے آنی چاہیے، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کسی کو بھی کبھی یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. مجھے ٹو بی ویری فرینک 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں. ایک یہ کہ کیا پاکستان کی جو اس وقت حالات ہے، معاشی صورتحال جو ہے، اور پھر انٹرنل جو سچویشن ہماری بن رہی ہے، یعنی کہ اگر آپ معاشی صورتحال کو اور پھر پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے ملک میں اس کو، اور پھر ایکسٹرنل جو ہمارے اوپر پریشرز ہیں یا جو ہمارے حالات اور جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں، اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو تعلق ایک ایسے ایریا سے ہے اور میں پھر اس کا انچارج وزیر بھی رہا ہوں مرج ڈسٹرکٹ کے، اس کے حالات بھی میں دیکھ رہا ہوں، ساتھ پھر بلوچستان اور پھر افغانستان کی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اور ابھی جو اقوام متحدہ میں وہ جو ایک چیز جو سارا جو ان ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں ہم، تو ہم کوئی اتنے اچھے حالات اور وقت سے نہیں گزر رہے کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں. میں ابھی آپ کے سامنے کہوں کہ جی بس اس کا واحد حل یہ ہے کہ ملک میں الیکشن کرایا جائے. بالکل آئین کے تحت الیکشن کرانے چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن کیا الیکشن کے بعد کی سینیریو آپ نے سوچی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہوگی؟ کیا الیکشن کرانے کے بعد سچویشن سٹیبلٹی اور وہ چیز ٹھیک ہوگی؟ تو بسم اللہ وقت پہ ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اس سے پہلے رولز آف گیم جو ہے نا وہ واضح ہونے چاہیے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، الیکشن کس طریقے سے. اچھا پھر آپ بات کرتے پارٹی اب میرے خیال میں 313 یا 311 پارٹی پاکستان میں پہلے بھی ہے، تو ابھی اور بھی 2-3-4 رجسٹر ہو جائے گا. جتنی زیادہ جماعتیں ہوں گی اتنی زیادہ ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کدھر اپنی وہ کرنا ہے. پھر جب آپ بات کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے وہ، تو مجھے ایک چیز پہ جو ہے نا وہ ہے کنفیوژن ہے کہ استحکام پاکستان کے لوگوں میں جس طرح وہ کیا اعلان کیا، جو پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوں گے، اس میں کافی چہرے مجھے اس وقت کے بعد مسنگ لگ رہے ہیں، ادھر ادھر ہے.
پتہ نہیں ہے، ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے. اب وہ اعلان کر چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا اپنی بات. تو یہ کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد کیا یہ وہ کرنا ہے کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا کام تو نہیں کر، ٹھیک ہو گیا. یہ والی بات وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، پھر آپ جب کے پی کی بات اسپیسیفک کرتے ہیں تو کے پی کے اوپر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کے پی میں کے پی میں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب مجھے زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ اس کے 30 سے 40 کے قریب جو ایک ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہے، اور ظاہر اس کو شوکاز نوٹس بھی مل چکا ہے، وہ ساری چیزیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خٹک صاحب کوئی پارٹی کے حوالے سے، میرے معلومات یہ ہے، میری خٹک صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کافی عرصہ ہو گیا، لیکن میرے معلومات یہ ہے کہ وہ کوئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں. اب اس پارٹی میں دو چیزیں چل رہی ہے کہ اس میں میرے خیال میں کہ پارٹی کے پی ٹی آئی کے اور بھی لوگ اس کے ساتھ فیڈرل لیول پہ، اگر میں یہ کہوں کہ اسد عمر صاحب بھی اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں، یہ میرے معلومات ہے، غلط بھی ہو سکتے ہیں، میں ذرائع کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہے، اور بھی اس سے بھی کوئی بڑا نام ہے اس کے ساتھ رابطے میں. تو کیا وہ پاکستان لیول پہ ایک پارٹی آ رہی ہے یا وہ کے پی لیول؟ اتنا تو مجھے کنفرم ہے کہ پرویز خٹک صاحب فیصلہ کر چکے ہیں، وہ اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ آگے نہیں چلنا، جہاں تک میرے معلومات ہے اس کے مطابق. اب وہ کتنے لوگ آئیں گے، اس میں کون کون اس کے ساتھ آ رہے، کتنے لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے. اچھا، پی ٹی آئی میں ایک بات میں نے خود بھی دیکھی، یہ کرتے ایسا ہے کہ جو کچھ ممبران ہیں، یہ خٹک صاحب تو پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ سمجھدار آدمی، وہ چیزوں کو سمجھ، لیکن بقایا جو اس میں لوگ آئے نا، اس میں زیادہ تر ایسے تھے کہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے. خان صاحب کا ٹکٹ تھا 2013 میں بن گیا، اور 2018 یہ ایک حقیقت ہے. اب وہ سارے ماشاءاللہ، اب اس میں بہت سارے لوگ ہیں، میں سب کی تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں، بڑے مالدار ہو گئے، ان کے پاس پیسہ بھی آ گیا، سٹیٹس بھی آ گیا، ساری چیزیں. اب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس صورتحال میں وہ کرتے کیا ہے، وہ کرتے یہ ہے کہ ایک طرف تو ادھر رابطے میں ہیں، تو دوسری طرف ادھر بھی دیکھ رہے کہ کہیں اگر مسئلہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ بن جاتی ہے تو ہمیں ادھر بھی جگہ مل تو مطلب ہے کہ اس چکر میں کچھ لوگ ہیں، وہ بھی بڑے بڑے نام ہیں، کوئی چھوٹے نام نہیں ہیں. میں چھوٹے ایم پی ایس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے بڑے نام جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہے وہ بھی رابطے میں ہیں. لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ خٹک صاحب سب کے ساتھ رابطے میں، کے پی کے حد تک. اب تقریباً کوئی 30 سے 40 لوگ اس کے ساتھ آن بورڈ ہو چکے ہیں. اب وہ صوبے لیول کی پارٹی بناتے ہیں یا پورے پاکستان لیول کی پارٹی بنا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا آپ نے بڑا تفصیل سے اپنا موقف دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر صاحب. بہت ساری سینسٹیو گفتگو ہم نے ان سے کرنے کی کوشش کی، انفارمیشن نکالنے کی کوشش کی. بہرحال کچھ بات انہوں نے کہی، کچھ انہوں نے نہیں کہی، لیکن جو جون کی بات انہوں نے کی کہ جون یا جولائی میں، جو میرے پاس پہلے سے خبر تھی وہ میں نے ظاہر ان سے پوچھی. سوشل میڈیا نیٹ ورک کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن تھی کہ اس میں اربوں روپے دیے گئے، اور ایسے اکاؤنٹس کو دیے گئے جو بعض لوگ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف وہ باہر بیٹھ کے زہر اگڑ رہے ہیں، جو کہ بڑا غلط ہے. اور اسی طرح جو دیگر ڈیولپمنٹس تھیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی. امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.